الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کا انعام اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان جیسا مہینہ ایک مرتبہ پھر عطا فرمایا. رمضان کا مہینہ ان 12 مہینوں میں سے ہے جن مہینوں کو اللہ نے پیدا کیا. اللہ کا نظام خلق اور نظام انتخاب بہت ہی اہم ہے کہ اللہ جس قدر مخلوقات کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور ان مخلوقات میں سے جس کا چاہتا ہے انتخاب کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا کہ اللہ کے یہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے. ان 12 مہینوں میں سے ایک رمضان ہے. اس رمضان کا تعارف خود قرآن کراتا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. گویا رمضان کی برکتیں، رمضان کی وسعتیں، رمضان کی عظمتیں یہ رہین منت ہے قرآن کریم کی کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا. اس واسطے یہ ماہ پر رونق ماہ کہلایا. یہ مہینہ انتہائی فضیلت والا مہینہ کہلایا اور اللہ نے فرما دیا کہ رمضان کا مہینہ وہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. قرآن کی پھر صفات بیان کی گئی. ہدی للناس، یہ قرآن ساری انسانیت کے لیے سراپا ہدایت اور رہنما ہے. وبینات من الہدی، اور ہدایت کی باتوں کو کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے. والفرقان، اور یہ قرآن حق و باطل میں واضح فرق کرنے والا ہے، دو ٹوک فیصلے کر دینے والا ہے. یہ ہے قرآن کی صفت. رمضان کا یہ تعارف قرآن نازل کیا گیا. نزول کی پوری تاریخ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے غار حرا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ 5 ابتدائی آیات نازل کی گئیں جسے پہلے وحی کہی جاتی ہے، جس کا آغاز اقرأ بسم ربک الذی خلق سے ہوتا ہے. اقرأ سے اس امت کی تعلیمات کا آغاز ہوتا ہے. اس امت کو اقرأ کا پیغام ہے، پڑھیے. علم اور تعلیم اس امت کا شیوا اور شعار ہے جسے اپنانا چاہیے. یہ آیتیں نازل ہوتی ہیں. پھر ایک بارگی طور پہ شب قدر میں قرآن کریم نازل کیا گیا آسمان دنیا پہ. پھر رفتہ رفتہ جستہ جستہ 23 سالہ مدت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مکمل کیا گیا. یہ ہے قرآن کے نزول کی مختصر تاریخ. اور رمضان کی فضیلت کو جاننا ہو تو ہمیں کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے. محترم مولانا جو ہے شیخ زکریا صاحب علیہ الرحمہ نے فضائل رمضان باقاعدہ مرتب کیا ہے. اسی طرح شیخ ابو الحسن علی ندوی نے ارکان اربع میں ایک حصہ متعین کیا ہے. ریاض الصالحین ہے اور بہت ساری کتابیں ہیں. ان کتابوں کو جب ہم پڑھیں گے تو ہمارے اندر شوق پیدا ہوگا کہ رمضان میں ہمارے بڑے صحابہ تابعین کیسے رمضان گزارتے تھے. اس حساب سے ہم رمضان قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں گزارنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان کی مکمل قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کی جتنی خوبیاں اور بھلائیاں اور اچھائیاں ہیں وہ ہمیں اس سے ہمیں مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.